بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جس قسم کی عملیات کی ڈیمانڈ عوام کی ہے اور کرتے ہیں، وہ عملیات شاید میرے پاس نہ ہوں، اور اگر ہوں بھی تو ان کو بتا نہیں سکتا۔ عوام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کسی پری کا عمل دے دیں، کسی جن کا عمل دے دیں، کسی ہمزاد کو قابو کرنے کا عمل دے دیں۔ تو میری لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو عملیات میں بتلا رہا ہوں دعوے سے اور یقین کامل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کی ریاضت کر لیں، ان کا چلہ کر لیں، ان کو معمول بنا لیں، تو نہ کسی جن کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی پری کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی ہمزاد کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے کہ جب آپ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے کسی بھی ایک اسم کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس کے اوپر محنت کریں، ریاضت کریں، اس کو ہزاروں کے حساب سے نہیں، لاکھوں کے حساب سے نہیں، کروڑوں کے حساب سے پڑھیں، تو پھر دیکھیے کہ آپ گھر بیٹھے پوری دنیا کا رابطہ آپ سے ہوگا، اور آپ جس کو جو بات بتائیں گے وہ بندہ آپ کی بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ میں آپ کو اسماء حسنی کی اس طاقت کا، اس پاور کا بتانا چاہتا ہوں جو نہ کسی جن کے پاس ہے، نہ کسی پری کے پاس ہے، اور نہ ہی کسی ہمزاد کے پاس ہے۔ سورہ نمل، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، بلقیس کا ذکر ہے، ہدہد کا ذکر ہے، اور بلقیس کے تخت لانے کا ذکر ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، بلقیس کے مسلمان ہونے سے پہلے اور اس کے یہاں آنے سے پہلے اس تخت کو کون لا سکتا ہے؟ تو جن نے کہا تھا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اپنی مجلس برخاست کرنے سے پہلے، تو فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو ایک انسان، ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، اور اس کے پاس کیا تھا؟ علم من الکتاب، من الکتاب، تھوڑا سا کوئی علم تھا اس کے پاس کتاب کا۔ میں لوں گا کتنی دیر میں؟ ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے۔ جنات بھی فیل ہو گئے، پریاں فیل ہو گئیں، اور ہمزاد بھی سارے کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دلوں کے راز صرف اللہ جانتا، تو اس سے کس کو انکار ہے؟ اللہ کون سی بات نہیں جانتا ہے؟ وہ تو لب ہلنے سے پہلے، دل اور دماغ میں سوچ آنے سے پہلے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس لیے ان اورات کو، ان وظائف کو، ان عملیات کو بیکار سمجھ کر، فضول سمجھ کر ایسی میسج کرنا، کمنٹس کرنا، سوال کرنا، کالیں کرنا فضول ہے۔
میرا ایک مشن ہے اور ہر بندے کا ہوتا ہے، وہ چلتا رہے گا، کوئی اسے سنے یا نہ سنے، فالو کرے یا نہ کرے، بات ہے۔ اگر آپ کوئی استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں، کوئی آپ سے رائے اور مشورہ لینا چاہتا ہے کہ اس کام کو میں کیسے کروں، کیسے سر انجام دوں، اس کا انجام کیا ہوگا، آپ اگر اسے کوئی رائے دیتے ہیں، کوئی مشورہ دیتے ہیں، اور آپ کی رائے اور مشورہ بالکل 100%، 100% درست ہو اور وہ بندہ کامیاب ہو جائے، تو کیا آپ اس کو ولی سمجھیں گے؟ کیا آپ کو اس کو اپنا پیر سمجھیں گے؟ اور اگر اس بندے کے رائے اور مشورے سے آپ کا کام بگڑ جائے تو آپ اسے پھر کیا سمجھیں گے؟ بندہ نماز پڑھتا ہے اس امید سے کہ اللہ قبول کرے، یہ تو کسی کو نہیں نہ پتا کہ کس کی قبول ہوئی ہے کس کی نہیں، لیکن قبولیت کی ایک نشانی یہ ہے 5 وقتہ نمازوں میں سے کہ جب اگلی نماز کا وقت آتا ہے تو بندہ اس کو ادا کر لیتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے پچھلی نماز کو قبول کر لیا ہے اور اگلی نماز کی توفیق دی ہے۔ پہلے دور میں بندے صوفیاء جنہوں نے 5 وقت نماز کو باجماعت ادا کیا اور ایک دوسرے میں جب بیٹھتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ آج اللہ کی توفیق سے ہم نے 5 نمازوں کو باجماعت ادا کیا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، ہم مسجد میں جاتے ہیں تو نہ ہمارا لباس ڈھنگ کا ہوتا ہے، نہ ہمارے سر پہ ڈھنگ کی ٹوپی ہوتی ہے، وہ جو مسجد میں پلاسٹک یا وہ کھجور کے پٹھوں کی بنی ہوئی ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ پہن لیتے ہیں۔ ہماری جو پتلون ہے، آسان لفظ میں اپنا اردو زبان استعمال کروں گا نا، پتلون ہے، اس کے پانچے جو ہیں یوں فولڈ کر کے اوپر تک کیے ہوں گے، جو آپ نے قمیض پہنی ہوگی چھوٹی شرٹ، جب سجدہ کریں گے آپ کی پیٹھ ننگی ہو جائے گی، جسم کے خد و خال بالکل واضح نظر آ جائیں گے۔ کیا یہ تہذیب ہے؟ بازو یہاں تک ہوں گے۔ تو اس لیے ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے قبولیت کا۔ تو بہرحال جب آپ اپنے بارے میں معلومات لینا چاہیں، اپنے کسی کام کو سر انجام دینا چاہیں یا کسی کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں کہ یہ حاجت پوری ہوگی یا نہیں، تو آپ ان اسماء کا سہارا لیں۔ یا خبیرو، یا مبینو، یا ہادیو۔ الخبیر، المبین اور الہادی۔ یا خبیرو، یا مبینو، یا ہادیو 1000 مرتبہ پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد۔ اور بار بار یہ کہتا ہوں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے، پڑھ کے بس سو جائیں، بات چیت کلام بند، دائیں کروٹ پہ سو جائیں، قبلہ رخ ہو کے سو جائیں، اپنے لیٹنے کی حیت کو بھی سنت کے مطابق کر کے لیٹے نا۔ جب آپ رائٹ سائڈ پہ لیٹتے ہیں نا تو آپ کا دل لیفٹ سائڈ پہ ہے، یہ لٹکا رہتا ہے، وہ بندے کو پھر کیا سکون کی نیند نہیں آنے دیتا۔ چل اٹھ تہجد پڑھ لے، وظیفہ کر لے، نماز پڑھ لے، اور جب آپ رائٹ سائڈ پہ لیتے ہیں، دل ہے لیفٹ سائڈ پہ، تو لیفٹ سائڈ پہ جب لیٹتے ہیں تو دل بالکل اطمینان کے ساتھ وہاں چمٹ جاتا ہے، غفلت کی نیند آ جاتی ہے۔ کیا پتہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن سائنسی وجوہات کی بنا پہ تو اس لیے آپ اس اسم کو پڑھ کر یا خبیرو، یا مبینو، یا ہادیو، اور ہر 100 کے بعد آپ یہ کہیں گے یا خبیرو اخبرنی، یا خبرنی، یا مبینو بین لی، یا ہادیو اہدنی ھذا الامر۔
اے خبیر مجھے خبر دے دے، اے مبین بیان کرنے والے میرے لیے واضح خبر دے دے، ہدایت دے، یا ہادی و ہدایت دینے والے اہدنی، رہنمائی کیجیے میری۔ آپ یوں ایسے کہہ کر سو جائیں گے، 1000 مرتبہ پڑھنی ہے، اور نیند آنے تک آپ اس کو بلا تعداد پڑھتے رہیں۔ 1000 مرتبہ تو آپ نے فکس کر کے یوں پڑھنا ہے۔ بستر پہ لیٹ جائیں اور جب تک نیند نہیں آتی ان اسماء کو پڑھتے رہیں۔ پہلے روز ہی انشاءاللہ اگر آپ کی روحانیت کے اندر وہ پاور ہوئی، وہ طاقت ہوئی، پہلے روز ہی آپ کو سارے کے سارے حالات خواب کی صورت میں بتلا دیے جائیں گے، اور یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ 46واں حصہ ہوتا ہے نبوت کا سچا خواب۔ آپ کو رہنمائی ہدایت مل جائے گی، اور اگر پہلے دن نہ ہو تو 3 روز تک یہ عمل کرنا چاہیے، 3 روز تک یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر 3 روز کے اندر بھی جو بندہ کامیاب نہ ہو سکے تو ایک اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو شرعی حکم یہ ہے کہ آپ 3 بار دستک دیں۔ ایک دفعہ دستک دے کے تھوڑی انتظار کریں، تھوڑی انتظار کے بعد پھر دوبارہ دستک دیں، اور پھر اگر کوئی نہ آئے تو پھر انتظار کر کے تیسری بار دستک دیں۔ تیسری دفعہ کوئی نہ کوئی بندہ باہر آ ہی جائے گا، دروازہ کھل ہی جائے گا۔ اور اگر ان 3 دن میں کامیابی نہ ہو تو پھر یہ اصول اپنائیں کہ 3 کو 3 سے ضرب دے دیں، 9 دن تک یہ عمل کھینچ کے لے جائیں۔ پہلے 3 دن وہ شمار ہوں گے، پھر 3 دن کر لیں، کوئی حکم جاری ہو جائے گا۔ اگر نہیں تو 9 دن تک لے جائیں۔ 9ویں دن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر حالت میں آپ کو کسی نہ کسی صورت میں اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں جو معلومات لینا چاہتے ہیں وہ مل جائے گی، یا خبیر ہو، یا مبین ہو، یا ہادی ہو۔ 1000 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ یا خبیر ہو، خبرنی، یا اخبرنی، یا مبین ہو، بین لی، یا ہادی ہو، اہدنی، یہ الفاظ ہیں آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور اگر ان اسماء کو کسی برتن پر لکھ کر، چینی کے پلیٹ جس طرح ہوتی ہے یا کوئی بھی برتن ہو اس پہ لکھ کر 7 دن تک شہد اور گلاب سے، عرق گلاب سے دھو کر پئیں، 3 گھونٹ نہار منہ پئیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو علوم لدنیہ عطا کرے گا، حکمت اور دانش اور عقل مندی سے نوازے گا۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے حکمت دیتا ہے اسے خیر کثیر دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن عقل کو پیدا کیا اس دن اس سے بڑی نعمت اور کوئی پیدا نہیں کی۔ تو جب آپ کو علوم لدنیہ مل جائیں تو پھر مجھے یہ بات بتائیں کہ جن آپ کو علوم لدنیہ دے سکتا ہے، کوئی پری آپ کو دے سکتی ہے یا کوئی ہمزاد آپ کو دیکھ سکتا ہے؟ جن لوگوں کو اس بارے میں شک ہے کہ کوئی دلوں کے حالات کو، راز کو بتلا نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، تو پھر وہ قرآن پاک کا 15واں اور 16واں سپارہ، 15ویں سپارے کا آخری رکوع اور 16ویں سپارے کے آخر تک، یعنی سورہ کہف کے آخر تک آپ اس کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں آپ کا تابع دار فالوور، آپ کے پیچھے آپ کا شاگرد بننے کا مجھے شوق ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ تم نہیں کر سکتے، تمہارے اندر اتنا صبر نہیں ہے کہ چیزوں کو برداشت کر سکو۔ نے کہا آزمائش کر لیں، صبر کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ چل پڑے ساتھ، کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی کو کیا کر دیا؟ ڈیمیج کر دیا، پھٹا اکھاڑ دیا خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے یہ کیا کیا؟ کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکتے، چلو جاؤ اپنا راستہ لو۔ انہوں نے کہا بس ایک موقع اور دے دو۔ آگے گئے، ایک بچے کو میدان میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، اس کو پکڑ کر مار لیا۔ نے کہا یہ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ کیا کیا؟ نے کہا پھر کہا تھا نا صبر نہیں کر سکتے، چلو تیسرا موقع دے دو۔ ایک دروازے پہ دسترسی کھانا مانگا، مسافر ہیں، بھوکے ہیں۔ نے کہا جاؤ جاؤ۔ ان کی دیوار گری ہوئی تھی، دیوار چلانا شروع کر دی بغیر اجرت کے۔ جب یہ تین نادر قسم کے واقعات ہوئے نا، تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا جن کے اوپر تم صبر نہیں کر سکے ان کی تفصیل سنو اور جاؤ۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، نبی ہیں یا ولی ہیں؟ اگر نبی ہیں تو ایک نبی کو ان باتوں کا علم ہے، دوسرے کو نہیں ہے۔ اگر وہ ولی ہیں تو ولی کو علم ہے، نبی کو علم نہیں ہے۔ تو پھر سائنس کے فارمولے بھی ایسے ہیں، بڑے بڑے انجینئر، وہ ایک واقعہ نا کہ کسی بحری جہاز کا کوئی خرابی آ گئی تو ایک انجینئر کو بلایا گیا، اس نے آ کر جہاز کو چیک کیا، اس کے نٹ کو جو لوز تھا اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کیا، بل بنا کے بیچا۔ اس نٹ کے ٹائٹ کرنے کا اتنا بل بھیجا کہ حیران رہ گیا جہاز کا مالک بھی۔ نے کہا اتنا بل؟ اس نے کہا ہاں، اسی کی وجہ سے تو جہاز کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے تو تمہیں ایک نٹ ہی لگتا ہے اس کو ٹائٹ کرنا یا لوز کرنا۔ یہ استری لے لیں، اس کو بھی ایک خاص مقدار کے اندر اس ایلیمنٹ کو رکھا جاتا ہے۔ بے شمار سائنسی چیزیں، مصنوعات ایسی ہیں تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنا ہی کوئی لابارس ہے کہ اس کے پڑھنے سے یا اس کے اوپر عمل کرنے سے بندہ ایسی چیزیں نہیں بتلا سکتا۔ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے میں نے اس کو کتنا آسان کر دیا ہے، اور اسی آسان کو سمجھنے کے لیے بے شمار کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہر کوئی اپنی حکمت، دانش، عقل مندی، علمی نکتے، شگوفے بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے اسماء کو، اپنے اچھے اچھے ناموں کو، جس کے سارے ہی اچھے نام ہیں، پڑھنے کی توفیق دے، اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات سے انسان مستفید ہو۔ میں تو صرف بتلا سکتا ہوں۔ بندہ کہے کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے تو اس کے کرم سے تحدیث نعمت کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، اور اس کے علم کو، انبیاء کے علم کو دیکھ کر ان کے سامنے بس خاموش رہ سکتا ہوں کہ یہ میرے بس میں نہیں۔ سورج کو چراغ دکھانے سے کیا حاصل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔